بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اس کا عنوان امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ یعنی حصہ نمبر 2 آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 22۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصلاحی پہلو۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مفاد پرست اشخاص کو بہانہ جوئی کا موقع نہ دیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اوپر اپنی حفاظت اور اپنے رفقا کی حفاظت کو فرض کر لے۔ جناب علی، آپ اپنی حفاظت کے علاوہ دوسروں کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ نہ یہ کہ فقط اپنے آپ کا خیال رکھیں، خود ہی نماز پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ دوسروں کو بھی نماز پڑھانے پر مامور ہیں۔ مسلمان دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دے، مجھے بھی نماز پر اکسائے، چونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں۔ مثلاً وہ خود لوگوں کی بدگوئی نہ کرے، یہ کافی نہیں، یہ تو وہ خود ہے، لیکن اگر آپ نے دوسروں کی بدگوئی کی تو وہ ذمہ دار ہے، یعنی اس پر فرض ہے کہ آپ کو اس کام سے روکے۔ یہ ایک الہی فریضہ ہے۔ اسلام کے 2 اہم اصول ہیں جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ یہ ہر چیز کی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی ان 2 اصول کے ذریعے مسلمانوں کے تمام طبقات کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سب پر فرض ہیں اور سب کا فریضہ ہے کہ وہ امر و نہی کریں۔ اسلام نے اپنے پرچم کے نیچے موجود سب افراد کو مامور کیا ہے کہ وہ سب کو صحیح کاموں کی تشویق کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ ایسا نہیں کہ آپ فقط ایک چیز پر مامور ہیں کہ آپ خود ہی اچھے کام کریں اور برائی سے بچیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اطاعت خدا پر اکسائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب طبقات کے لیے یہ حکم ہے، سب کو چاہیے اس کی حفاظت کریں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ صحیفہ امام جلد 10 صفحہ 112۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سائے میں معاشرے کی اصلاح۔ آپ احکام اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے پر اکسائیں۔ جس طرح ہر فرد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اسی طرح دوسروں کی اصلاح کرنا بھی اس کا فریضہ ہے۔ دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی ہے۔ صحیفہ امام جلد 10 صفحہ 267۔ اقوام و ملل کی آگاہی مستکبرین کی طاقت کے معنی ہے۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ تمام ملل و اقوام اپنے فرائض سے آگاہ ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر علماء و دانشور چاہتے ہیں، اگر تمام اسلامی ممالک کے علماء چاہتے ہیں، اور اگر تمام اسلامی ممالک کی یونیورسٹیاں چاہتی ہیں کہ اسلام اور اسلامی ممالک کی مشکل حل ہو، تو عوام کو بیدار کریں۔ ان عوام کو چند 100 سالہ پروپیگنڈے کے ذریعے یقین دلایا گیا ہے کہ امریکہ اور روس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، اور اب دوسری اقوام کو بھی یہی یقین ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ عوام کو سمجھائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اس ممکنہ امر کی سب سے بڑی دلیل اس کا واقع ہونا ہے۔ آپ خیال نہ کریں کہ ایران کی تعداد اور طاقت زیادہ تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاید عراقی قبائل میں ایران سے زیادہ اسلحہ ہو، لیکن ان کے دماغوں کو ایک وسیع پروپیگنڈے کے ذریعے یقین دلایا گیا ہے اور اسلام سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ان سپر طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو خود ان کے اور ان کے کارکنوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، کہ جو ان ممالک کے اندر کیا جاتا ہے۔ بس تمام ممالک کے لوگ کہ جن کا دل اپنی اقوام کے لیے تڑپتا ہے، جو اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اور جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی ملت اور قوم کو بیدار کرے
تاکہ یہ ملل اور اقوام کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے دوبارہ اپنے آپ کو پا لیں۔ ان کے اذہان میں فقط یہی ایک بات ڈالی گئی ہے کہ وہ ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسا یا ویسا کر دیں گے۔ ہمیں اقوام اور ملل کے اذہان سے یہ جملہ کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی نکال دینا چاہیے، اور اس کی جگہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ڈال دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی تقریباً 1 ارب آبادی کی جس کے پاس اس قدر وسیع سرزمینیں ہیں، اس قدر زیادہ زیر زمین ذخائر ہیں اور وسیع ترین اسلامی و الہی حمایت ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ روس جیسی عظیم شیطانی طاقت کہ جو افغانستان کو اپنی پوری قوت کے ساتھ ختم کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکی۔ اگر کوئی قوم کسی چیز کو نہیں چاہتی تو اسے اس پر تحمیل نہیں کیا جا سکتا، بس ملت کو بیدار کرنا چاہیے۔ ہماری ملت بھی 20 سال پہلے سوئی ہوئی تھی، متوجہ نہیں تھی۔ 20 سال ہوئے ہیں اسے بیدار کیا گیا ہے، علماء اور خطباء نے بیدار کیا ہے، یونیورسٹیوں نے بیداری پیدا کی ہے۔ آہستہ آہستہ مظاہرے ہونے لگے ہیں، رفتہ رفتہ سڑکیں پر ہونے لگی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں، اور اس طرح ایک عظیم شیطانی طاقت اللہ اکبر کے سامنے نہ ٹھہر سکی، جبکہ سب نے چاہا تھا کہ وہ باقی رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ سب بڑی طاقتیں چاہتی تھیں کہ یہ نوکر شاہ ایران میں باقی رہے کہ جو ان سب کی خدمت کرتا تھا اور ان کا بے چون و چرا خدمت گزار تھا، تاکہ ان کے مفادات محفوظ رہیں اور ہماری تمام ذخائر کو یہ لوگ مفت میں حاصل کر لیں۔ لیکن اگر قوم اور ملت نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ملت کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ ان کے خیال سے نہ ہو سکنے کا خیال نکل جائے اور وہ بیدار ہو کر ہو سکنے کا یقین کر لیں۔ ملت کو چاہیے وہ اپنی اپنی حکومتوں سے تسلیم ہو جانے کا مطالبہ کریں، ورنہ جو کام ملت ایران نے کیا ہے وہی کام وہ بھی ان کے ساتھ کریں تاکہ مشکلات حل ہو جائیں۔ رکاوٹ بنے ہوئے اشخاص کو راستے سے ہٹائے بغیر مشکل حل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 83۔ امر و نہی کے مراتب کی انجام دہی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح۔ بشر اور بشریت کے آغاز سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء کرام علیہم السلام معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ وہ فرد کو معاشرے پر قربان کرتے تھے۔ ہمارے پاس خود انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اور کوئی فرد نہیں ہے، ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ ان سب ہستیوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ خداوند متعال کا فرمان ہے، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، ان کو بینات دلیلیں دی ہیں، انہیں میزان عطا کر کے بھیجا ہے، لِقَوْمٍ نَاصِبِ الْقِسْطِ۔ اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ لوگ قسط و عدالت کے لیے قیام کریں اور لوگوں کے درمیان اجتماعی عدالت برقرار ہو جائے اور مظالم ختم ہو جائیں، کمزور افراد کے مسائل حل ہوں اور معاشرے میں عدل و قسط قائم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آہن کو نازل کیا۔ یہ کس مناسبت سے ہے؟ یہ اس مناسبت سے ہے کہ یہ سب کام قیام قسط و عدل حدید اسلحے کے ذریعے انجام پائیں، بینات روشن دلیلوں، میزان اور حدید کے ذریعے عدالت برقرار ہو۔ فیہ باسن شدید، یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ کسی معاشرے کو تباہ کرنا چاہیں یا کسی عادل حکومت کو ختم کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ بینات کے ذریعے بات چیت کی جائے، اگر وہ بات نہ سنیں تو عقلی موازین کے ذریعے، اور پھر بھی نہ مانے تو حدید اسلحے کے ذریعے انہیں سمجھایا جائے۔ صحیفہ امام جلد 15 صفحہ 213۔ تحریک کو آگے بڑھانے میں تقاریر کا کردار۔ محرم الحرام کے آغاز پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس مہینے میں علماء کرام اور خطباء معظم کا فریضہ کیا ہے؟ اس ماہ محرم میں تمام قومی طبقات کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و اہل بیت علیہم السلام نے فریضہ اور ذمہ داری معین کر دی ہے،
اور وہ ہے میدان میں جانثاری اور میدان سے باہر تبلیغ دین۔ جس قدر امام حسین علیہ السلام کی جانثاری اور فداکاری خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت رکھتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھانے میں مؤثر تھی، اسی قدر یا اس کے قریب قریب حضرت سجاد اور حضرت زینب علیہم السلام کے خطبات بھی مؤثر واقع ہوئے تھے۔ ان ذوات مقدسہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ظالم و جابر حکومت کے مقابلے میں نہ تو عورتوں کو ڈرنا چاہیے اور نہ ہی مردوں کو۔ یزید کے مقابلے میں حضرت زینب علیہ السلام کھڑی ہو گئی تھیں اور اس کی اس طرح تحقیر کی تھی کہ بنی امیہ نے پوری عمر میں ایسی تحقیر نہیں سنی تھی۔ کوفہ اور شام کے راستے میں انہوں نے جو خطبات دیے ہیں اور حضرت سجاد علیہ السلام نے جو تقاریر کی ہیں اور اس واقعے کی وضاحت کی ہے کہ یہ مسئلہ ناحق کا حق کے مقابلے میں آنے کا نہیں ہے، انہوں نے ہمارا صحیح طرح تعارف ہی نہیں کرایا ہے۔ انہوں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا ایک ایسے انسان کے طور پر تعارف کرایا ہے کہ جو حکومت وقت اور خلیفہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السلام نے اس بات کو سب کے سامنے فاش کیا اور اصلی مسئلے کی وضاحت کی۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 53۔ فتح عمل پر موقوف ہے۔ عمل کرنا معیار ہے، فقط باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل ضروری ہے، مسلمانوں کو میدان میں آنا چاہیے، منظر عام پر آنا چاہیے، علماء اسلام کو منظر عام پر آنا چاہیے، جس طرح ہمارے ملک کے علماء کرام میدان عمل میں نکلے ہیں اور انہوں نے اس کا نتیجہ بھی حاصل کیا ہے۔ مسلمانوں کو علماء میدان میں لائیں، تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کو منظر پر لایا جانا چاہیے، مسلمانوں کو میدان نبرد میں لایا جائے تاکہ بڑی طاقتوں کارندوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں اسلام کے سامنے تسلیم و خاضع کر دیا جائے۔ صحیفہ امام صفحہ 207 جلد 17۔ مقاصد کا حصول اقدام کرنے پر موقوف ہے۔ اے اسلامی ممالک اور مسلمان علاقوں کے ائمہ جمعہ و جماعت، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آخر کس وجہ سے اس حالت تک آ پہنچے ہیں کہ امریکہ دنیا کے اس کونے سے آ کر ہمارے ممالک کے مقدرات کا فیصلہ کرے اور خواہ دوسروں کے ہاتھوں سے ہی علماء اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کرے اور صراحت کے ساتھ کہے کہ میرا مفاد اس علاقے میں دخالت کرنے میں ہے اور وہ اس علاقے میں کھلی دخالت کرے اور مسلمان بیٹھ کر اس کا منہ دیکھتے رہیں؟ اے اسلامی ممالک کے ائمہ جمعہ و جماعت، آپ عوام کو آگاہ کریں اور اس سوال کو عوام کے درمیان اٹھائیں۔ یہ سوال مغرب پر بھی کیا جا سکتا ہے اور مشرق پر بھی۔ آخر روس اسلامی ممالک میں کیوں دخالت کر رہا ہے؟ وہ بھی فوجی دخالت۔ اسی طرح امریکہ بھی اپنے تحت تسلط تمام ممالک میں فوجی اور سیاسی یعنی ہر قسم کی دخل اندازی کر رہا ہے۔ آخر اس کے خلاف دنیا میں سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ آخر اس 1 ارب مسلمان آبادی کو اس کے خلاف سوال نہیں اٹھانا چاہیے؟ اگر 1 ارب عوام میں سے فقط نصف لوگ ہی صدا بلند کریں اور سوال اٹھائیں تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ امریکہ اپنے ہاتھوں سے یا اپنے ساتھ وابستہ خبیث اہل قلم اور فاسد خطباء کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، جبکہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اہل قلم لکھ رہے ہیں، خطباء بول رہے ہیں اور درباری علماء ان سپر طاقتوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن عوام بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آخر ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے؟ کیا اس بارے میں مسلمانوں کا کوئی فریضہ اور ذمہ داری نہیں؟ کیا مسلمان تنہا ہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے پند و نصیحت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تنہا انسان اٹھتا ہے اور ایک ایسے عظیم کام کو انجام دیتا ہے، کیا ہمیں اس کی تاریخ سے عبرت نہیں لینی چاہیے؟ ایک تنہا شخص موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ جناب علی اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔
آپ خود تھے اور اس قدر زیادہ دشمن، حتیٰ آپ کا اپنا قبیلہ آپ کا دشمن تھا، لیکن آپ خدا پر توکل، اسی ذات پر توجہ کے ساتھ اور اسی میں فنا ہو کر کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود پرست بھی ہو اور خدا پرست بھی۔ انسان اپنے مفاد کو بھی دیکھے اور اسلام کے مفاد کو بھی سوچے۔ ان دونوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا چاہیے۔ انسان کو یا الہی ہونا چاہیے یا شیطانی، یہی دو راستے ہیں۔ آپ لوگ عوام کا علاج کریں تاکہ وہ خواہشات نفسانی کے فریب سے نکل آئیں۔ اگر دنیا اسلام میں موجود غیر قانونی حکومتیں ان نفسانی خواہشات سے نکل آئیں اور ایک پارک، باغ اور ملکیت وغیرہ کے بجائے عزت اسلام اور اسلامی اقدار کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسلام کو اپنے پاؤں کے تلے نہ روندیں، تو اسلام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 210۔ قلم و بیان کے ذریعے عوامی تحریک۔ کیا ہر مذہب و ملت کے علماء، اہل قلم، خطباء، روشن فکر اور دانشور حضرات کی اس دور میں کوئی انسانی، قومی، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انہیں اسلامی ممالک میں فقط ایک تماشا گر کی ہونا چاہیے، یا یہ کہ ان سربراہوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتار اور تحریروں کے ذریعے اسیر اور مظلوم اقوام کی رہنمائی کریں کہ وہ ان ظالموں کو منظر تاریخ سے ہٹا دیں اور حکومتیں مستضعفین کے سپرد کر دیں، جیسا کہ ایران میں کام ایرانی قوم کے ذریعے انجام پایا ہے۔ صحیفہ امام جلد 17 صفحہ 501۔ کوشش اور فداکاری کے ذریعے اسلام کا احیاء۔ اگرچہ ہم نے اپنے لائق ترین جوانوں اور ماہر ترین مردوں کو ہاتھ سے کھو دیا ہے، لیکن اس کے عوض جو چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی خاطر سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اولاد اور خاندان کو قربان کیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قدر مشکلات اور پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ہم بھی اس کے دعوے دار ہیں، اور خدا کرے ہم اس ادعا میں سچے ہوں۔ ہم بہن ذوات مقدسہ علیہم السلام کے شیعہ اور پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، لہٰذا جس طرح انہوں نے انسانی اور اسلامی اقدار کی خاطر مصائب کو برداشت کیا ہے، اسی طرح ہم بھی مصائب کو تحمل کریں اور ان تمام مشکلات کا مقابلہ کریں تاکہ انسانی ارزش اور قدر و منزلت کو حاصل کر سکیں اور اسلام کا اپنے ملک اور تمام ممالک میں اجرا کر سکیں کہ جو ہر قسم کی قدر و منزلت میں سر فہرست ہے۔ صحیفہ امام جلد 18 صفحہ 191۔ ظالموں کی نابودی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مؤثر ہونا۔ جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان فاسد طاقتوں کے ساتھ صلح و آشتی کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ ہر چیز کو مادیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور طبعی آنکھ سے ہر چیز کا حل چاہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء کرام کا رویہ کیسا تھا اور وہ ان ظالموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یا سب کچھ جانتے ہوئے انجان بنے ہوئے ہیں۔ ظالم کے ساتھ آشتی مظلومین پر ظلم کے مترادف ہے، سپر طاقتوں کے ساتھ شریعت پر ظلم ہے۔ جو لوگ ہمیں دوستی کرنے کا کہتے ہیں وہ یا تو جاہل ہیں یا ان طاقتوں کے پٹھوں ہیں۔ ظالم کے ساتھ صلح و آشتی یعنی ظالم کے ہاتھوں کو ظلم کے لیے مضبوط کرنا، اور یہ بات تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام نے جہاں تک ہو سکا ہے موعظہ، نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے انسان سے ظلم کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ آخر الدواء الکی۔ اگر موعظے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو نصیحت کی ہے، اور اس کا اثر بھی نہیں ہوا تو اس کی آخری دوا داغنا ہے، یعنی تلوار و شمشیر آخری علاج ہے۔ صحیفہ امام جلد 18 صفحہ 500۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کے سائے میں کامیابی۔ آپ لوگ اسلامی مقاصد کی تعلیم کے لیے
ہمت کریں اور اس کا مقدمہ اسلامی ممالک میں موجود منحرف اور اسلام مخالف طاقتوں کے اثرات کو ختم کرنا اور اندرونی و بیرونی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، اور جو گروہ، پارٹیاں، حکومتیں اور افراد اسلامی تحریک کی کہ جو الحمدللہ ترقی اور تکمیل کے مراحل میں ہیں، مخالف ہیں، ان کا مقابلہ کریں اور پوری دنیا میں ان کے خلاف جدوجہد کو اپنے لائحہ عمل میں سر فہرست رکھیں، اور مطمئن رہیں کہ خداوند متعال کے وعدے کے مطابق آپ کو پیش رفت کی توفیق حاصل ہوگی اور مظلومین جہان ظالموں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ صحیفہ امام جلد 19 صفحہ 22۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کے نتائج۔ نہی عن المنکر کا ترک فاسدین کے تسلط کا سبب۔ آج الہی اور روحانی ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ اصلاحی جد و جہد کے لیے بہترین ایام ہیں۔ اگر ہم اس فرصت کو کھو دیں اور خدا کے لیے قیام نہ کریں اور دینی مراسم کو دوبارہ زندہ نہ کریں تو کل چند ایک بیہودہ اور شہوت پرست افراد آپ پر مسلط ہو جائیں گے اور آپ کے مذہب و شرف کو اپنی باطل اغراض کا نشانہ بنا لیں گے۔ آج آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں کیا عذر رکھتے ہیں؟ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ایک بیہودہ اور بے سروپا شخص کی کتابیں آپ کے دین و مذہب کو اپنی بدگوئی کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص احمد کسروی کی جانب اشارہ ہے اور اس نے تشیع کے مرکز میں امام صادق علیہ السلام اور امام غائب روح اللہ لہ الفدا کی شان میں اس قدر جسارت کی ہے، لیکن آپ کی جانب سے اس کے جواب میں ایک کلمہ تک سامنے نہیں آیا۔ لہٰذا آج خدائی عدالت میں آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 23۔ خاموشی اغیار کے تسلط کا سبب۔ اس مملکت پر افسوس، اس حکومت پر افسوس، اس دنیا پر افسوس اور ان خاموش علماء پر افسوس اور اس خاموش نجف پر افسوس، اس ساکت تہران پر افسوس، اس ساکت مشہد پر افسوس۔ یہ مرگبار خاموشی اس بات کا سبب بنی ہے کہ انہی بہائیوں کے ذریعے ہماری یہ مملکت اور ہماری یہ عزت و ناموس اسرائیلی جوتے کے نیچے روندی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر افسوس، اس اسلام پر افسوس، ان مسلمانوں پر افسوس۔ اے علماء کرام، خاموش نہ بیٹھیں، یہ نہ کہیں کہ اس وقت شیخ کا مسلک ہے۔ خدا کی قسم اگر شیخ زندہ ہوتے ان کا فریضہ یہی ہوتا۔ یہاں شیخ سے مراد حضرت آیت اللہ عظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حوزہ علمیہ قم کے بانی تھے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 213۔ فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے ملت کی تباہی۔ میں اپنا شرعی فرض جانتے ہوئے ملت ایران اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اور اسلام خطرے میں ہے۔ اس ملک کا استقلال اور اس کی معیشت صہیونیوں کے قبضے میں جانے والی ہے کہ جو ایران میں بہائی گروپ کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ لوگ مسلمانوں کی اس مرگبار خاموشی کی وجہ سے اس مملکت کی تمام تر معیشت کو اپنے کارندوں کے ذریعے قبضے میں لے لیں گے اور ملت مسلمان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ختم کر دیں گے۔ ایران کا ٹیلی ویژن یہودیوں کی جاسوسی کا اڈہ ہے اور حکومتیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی تاکید کرتی ہیں۔ ملت مسلمان جب تک یہ خطرات ختم نہیں ہو جاتے خاموش نہیں رہے گی، اور اگر کوئی خاموش رہے گا تو خداوند قاہر کے سامنے جواب دہ ہوگا اور اس دنیا میں بھی زوال اس کا مقدر بن جائے گا۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 109۔ دین کا دفاع نہ کرنے کے سبب فاسدین کا جری ہو جانا۔ واضح ہے کہ جو طریقہ اس ظالم و جابر حکومت نے اختیار کیا ہوا ہے، اگر مسلمانوں نے غفلت کی اور اس کی شدید نگرانی نہ کی اور اسلام و قرآن کریم کی حفاظت نہ کی تو خدا نخواستہ بہت جلد یہ ناپاک اور اغیار کی غلام حکومت اسلام کے ضروری احکام سے تجاوز کرتے ہوئے اسلام مقدس کی بنیادوں پر حملہ کرنا شروع کر دے گی۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 220۔ نہی عن المنکر کا ترک، ملت کی تباہی کا سبب۔
اس وقت اس منصوبے اور المیہ یہ غیر ملکی اصلاح قرض اور اس کے مقابلے میں عوام میں فقر و مشکلات کی طرف اشارہ ہے کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا خودکشی کی حیثیت رکھتا ہے اور سیاہ و تاریک موت کو گلے لگانے اور ایک عظیم قوم کے زوال کا مترادف ہے۔ جب تک فرصت ہے اس خاموشی اور سکوت کو توڑنا ضروری ہے جس کے لیے نافرمانی اور اعتراض شروع ہو جانا چاہیے۔ علماء اور خطبائے اسلام پر لازم ہے کہ وہ مساجد اور محافل میں اس حکومت کے خفیہ منصوبوں سے قوم کو آگاہ کریں اور اسلام و مسلمین خصوصاً علماء اسلام کے لیے یہ جو عظیم مشکل پیدا ہو گئی ہے اس میں کسی قسم کے اقدام سے دریغ نہ کریں۔ مراجع عظام بھی اس سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر بیان اور نشر کریں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 485۔ سستی کی وجہ سے زوال اور تباہی۔ اگر اسے محمد رضا خان کو مہلت دو گے تو کل نہ تو اسلام باقی رہے گا اور نہ ہی تمہاری یہ مملکت باقی رہے گی اور نہ ہی تمہارا خاندان بچے گا۔ اسے مہلت نہ دو، اس کے گلے کو دباؤ تاکہ اس کا دم گھٹ جائے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 348۔ قیامت کے دن نہی عن المنکر کے تارک کا مقام۔ یہ ایک عمومی مطلب ہے کہ من رعا جو بھی دیکھے کہ ایک سلطان جابر ہے اور وہ ان امور سے متصف ہے تو اگر وہ اس کے مقابلے میں خاموش رہے اور کوئی بات نہ کرے نہ ہی کوئی اقدام کرے تو ایسے شخص کا مقام وہی سلطان جائر کا مقام ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ محمد رضا خان میں یہی صفات ظلم و جور پائی جاتی ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں خاموش رہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں وہی ہے جو محمد رضا خان کا ہے، خواہ وہ تہجد گزار ہو، خواہ وہ کوئی عالم دین ہو، خواہ اس نے اپنی تمام عمر اطاعت خدا میں گزاری ہو۔ اگر وہ ایسے ظالم انسان کے مقابلے میں ساکت رہے گا تو اس منقولہ روایت کے مطابق جو سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اب کیسے ایک قوم خاموش رہ سکتی ہے؟ سب بہانے بیکار ہیں، یہاں ہر قسم کا بہانہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم 4 افراد بھی ہوتے تو قاعدتاً ہمیں قیام کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تنہا ہیں، اب تو پوری ملت ہے، پوری ملت جمع ہو چکی ہے اور اس سلطان جائر کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 193۔ یہاں ہم حصہ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں مزید اس کتاب سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔